हेलो एवरीवन, मार्क इन विक्टोरिया इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगी कि जैसे ही आप हमारा प्रोग्राम ट्यून करते हैं, सबसे पहले कागज़ और कलम थाम लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपको इसमें से नोट्स लेने होते हैं और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप खुद अकेले में इस पर ध्यान और ज्ञान करें, सोचो विचार शुरू करें, सो आपके पास ऐसे पॉइंट्स हों जो आप कलाम को सुनते वक्त महसूस करते हैं और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आपके जहन से कहीं स्किप ना हो जाएं। सो इसलिए कागज़ और कलम हमेशा थामे रखिएगा। हम जो भी मौजज़ा अपने इस प्रोग्राम में या सब प्रोग्रामों में शामिल करते हैं, हम आपको बताते जाएं कि ये कोई आम कहानियाँ नहीं, बल्कि ये तारीख़ी कहानियाँ हैं। और कहानियाँ भी इन्हें हम नहीं कह सकते, ये हकीकत पर मबनी दास्तान है। ये ऐसी दास्तान है जो रहम की दास्तान है। जी हाँ, मसीह बाप अपने लोगों पर रहम करता है और लोग अपने ईमान के वसीले से उससे शिफा पाते हैं। जी हाँ, हर दौर में, हर जगह पर, कलाम मुकद्दस में जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर अनाजील में रसूल जो कि मसीह यीशु के साथ साथ रहे और उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल जो है वो अनाजील में बयान किया है। कदस लूका, मरकस, यूहन्ना और मत्ती की अंजील जो है ये मौजज़ात से भरी पड़ी है। हम इसे पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगियों में अपनाते हैं और हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मौजज़ात जो है वो वसूल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमें मौजज़ात हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात के लिए क्या करना है? हमें ईमान को मजबूत रखना है, ईमान को आगे बढ़ाना है और इन मौजज़ात से हम सीखते हैं कि हमें कैसा लाहा अमल इख्तियार करना है। मसीह बाप नहीं बदलता, वो कल भी ऐसा था, वो आज भी ऐसा है। अगर वो उन लोगों पे मौजज़ात करता है तो वो हम सब पर भी मौजज़ात करता है। सो हम बदलने वाले हैं, हम बदल जाते हैं, इसलिए हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, ईमान में आगे बढ़ना है, ताकि हम मसीह यीशु से अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात हासिल कर सके। सो आज के प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से सूबेदार के ग़ुलाम और उसकी शिफा और ईमान के हवाले से बात करेंगे। अजीज़ मोमनीन, हमने पहले भी इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की थी कि वो वाक़यात जो अनाजील में हमें एक अंजील से ज़्यादा अनाजील में मिलते हैं, ये तमाम वाक़यात हमें गौर व ख़ौस करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद फराहम करते हैं। ये वाक़यात एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं, जैसा कि हमने मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस लूका की इंजील की बात की, बल्कि ये एक दूसरे में मुत्तहिद होकर बहम उस वाक़े की नहायत वाज़े और जामे तस्वीर पेश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं पढ़ूंगी मत्ती उसका 8वां बाब 5वीं आयत से। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है और अपने नौकर से कह ये कर तो वो करता है। यसु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यसु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये हवाला जो कि बहुत ही शानदार है, ये हवाला हम पर ज़ाहिर करता है
کہ सूबेदार का ईमान किस दर्जे का था। उसने मसीह खुदावंद के हवाले से दूसरों से सुना था और वो जानता था और उसने शायद देखा भी होगा कि मसीह खुदावंद उसकी मुराद को पूरी करेगा। वो कहता है तू सिर्फ कह ही दे तो ये हो जाएगा। उसने कहा अगर तू कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और अब हम मुकद्दस लूका की इंजील में इस हवाले को देखते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील बाब नंबर 7 और आयत नंबर 1 से। जब वो लोगों को अपनी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खानों को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज़ दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि खुदावंद तकलीफ़ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत कलाम है। बिल्कुल। मसीह खुदावंद ने यहाँ पर उसके ईमान की तारीफ की है, क्योंकि उसी ने उन्हें भेजा था और वो उसी के नाम पर उससे मिलने को आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। उसने जब मसीह खुदावंद के पास बुजुर्ग भेजे तो मसीह खुदावंद उनके कहने के मुताबिक उसके घर जा रहा था, और जब उसे पता चला तो फिर उसने अपने दोस्तों को भेजा। उसने अपने दोस्त भेजे। जी हाँ, पहले उसने यहूदियों के रहनुमा भेजे। शायद वो ये जानता था कि मसीह यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए है, लेकिन उसने बाद में अपने दोस्त भेजे। वो रोमी थे। जी हाँ, वो रोमी थे जिन्हें उन्हें यीशु के पास भेजा। उसने यानी सूबेदार ने मसीह खुदावंद के हवाले से बहुत कुछ सुना था और वो जानता था कि मसीह खुदावंद सिर्फ कह ही देगा तो उसके लिए हो जाएगा। और एक और बात यहाँ पर मैं बयान करना चाहता हूँ कि वो सूबेदार यहूदी नहीं था, बिल्कुल, बल्कि वो गैर कौम से था। शायद कि वो उस वक्त डरा हुआ हो। हाँ, ये भी मुमकिन है, क्योंकि वो समझता था कि मसीह खुदावंद सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम के लिए आए हैं ताकि यहूदियों को बचाया जाए, उनको शिफा दी जाए, और इसीलिए वो ये सोचता था कि मसीह खुदावंद का उसके पास आना दुरुस्त नहीं। जी हाँ, उसने किया। और इसीलिए वो कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए। जी हाँ, वो जानता था, उसे पता था, क्योंकि उसने कानून को पढ़ा हुआ था। बिल्कुल, शरीयत उसने पढ़ी हुई थी, और शरीयत में बयान है कि खुदा बाप ने इसराइलियों को किस तरह से मुसीबत से निकाला है अपने नबियों के ज़रिए से। सो अब उसका बेटा भी लोगों को मुश्किलात और परेशानियों से निकालेगा। इन दोनों हवाला जात को, यानी ये हवाला जो मुक़द्दस मत्ती की इंजील में भी मौजूद है और मुक़द्दस लूका की इंजील में भी मौजूद है, इनको जब हम इकट्ठे करके इन दोनों हवालों का मुआजना करते हैं तो हम एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर देखते हैं कि जो सूबेदार का ग़ुलाम है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है, बहुत दर्द में मुब्तला होगा। जी हाँ, वो माजूर हो चुका था, वो बिल्कुल हिल नहीं सकता था, उसकी हालत नहायत ही दर्दनाक किस्म की हालत थी, और सूबेदार उस पर तरस खाता है।
اور وہ اس کی تندرستی چاہتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جی ہاں، سو اگر ہم اس کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، کسی درد میں، پریشانی میں، حتیٰ کہ اس کو کسی بیماری میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ سو یہی صورتحال اس صوبے دار کی تھی، جو کہ جی ہاں، یہ رومی صوبے دار جو تھا وہ اپنے نوکر سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور شاید وہ اسی محبت اور پیار کی وجہ سے اس کے لیے بہت زیادہ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتا تھا۔ یہاں پر اگر ہم صوبے دار کی بات کریں تو صوبے دار کا ایمان اور اس کا اعتقاد جو وہ مسیح خداوند کی ہستی پر رکھتا ہے، مسیح خداوند کی ذات پر رکھتا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ گو کہ اس کی اس سے پہلے مسیح خداوند کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے جو کچھ مسیح خداوند کے بارے میں سنا اور سمجھا، اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ صرف اپنی زبان سے کہہ ہی دے گا تو اس کا نوکر تندرستی پائے گا، اور وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ مسیح خداوند چل کر اس کے گھر کی چھت کے نیچے آئے۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی کسی کے متحد ہے، وہ بھی رومی فوج میں کسی کے متحد کام کرتا ہے، اور اس کے متحد کئی سپاہی موجود ہیں، اور یہی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی کسی کے متحد ہوں اور میرے متحد بھی لوگ ہیں، اور اسی کو کمانڈ آف چین کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ آپ کسی رومی کے انڈر ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ کرو وہ کرو، جی، اور آپ کریں گے، جی بالکل۔ اور مزید وہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی نوکر سے کہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، کسی سے کہوں کہ آ تو وہ آتا ہے، جو کام اسے کرنے کے لیے کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ جی ہاں، اور جب ہم ان دونوں حوالوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی جو حوالہ مقدس متی کی انجیل میں اسی معجزے کے حوالے سے موجود ہے، اور پھر اس کا دوسرا ذکر مقدس لوکا نے اپنی انجیل میں کیا ہے 7ویں باب میں، اور ان دونوں کا جب ہم موازنہ کریں تو ہم جانتے ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مقدس متی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ صوبے دار خود چل کر مسیح خداوند کے پاس آتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے کہ میرا غلام بیمار ہے، سخت تکلیف میں ہے، قریب المرگ ہے، تو صرف کہہ ہی دے تو وہ شفا پا جائے گا، میرے گھر کی چھت کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ہی ٹھیک ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے، کیونکہ مقدس لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے پہلے مذہبی بزرگوں کو اور پھر اپنے دوستوں کو بھیجا۔ اس کے دوست، جی ہاں بالکل، کیونکہ وہ اس کے نام سے آئے تھے۔ جی ہاں بالکل، اس نے خود آنا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسیح خداوند کا شخصی طور پر آمنے سامنے تجربہ کر سکے۔ مسیح خداوند اس کے مطابق یہودی قوم کے لیے آئے تھے، وہ یہودیوں کے نبی تھے، اور وہ غیر قوم سے تھا، وہ رومی تھا، اور وہ اس بات کے لیے سوچتا ہوگا یقینی طور پر کہ مسیح خداوند کے سامنے اس کا جانا شاید درست نہیں ہے، کیونکہ مسیح خداوند صرف اور صرف یہودیوں کے لیے آئے ہیں، اور اسی لیے وہ پہلے قوم کے بزرگوں کو، یعنی یہودی مذہب کے بزرگوں کو مسیح خداوند کے پاس بھیجتا ہے، اور پھر جب مسیح خداوند اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند اس کے گھر، اس کی چھت کے نیچے آ رہے ہیں، اور وہ اسی بات کو لے کر کلام خدا میں جیسا مرقوم ہے، وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مسیح خداوند اس کے گھر تشریف لائیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو مسیح خداوند کے سپرد کر سکتے ہیں۔ مقدس متی باب 10 آیت 1 میں مرقوم ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں،
اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں۔ پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، اور اسی طرح باقی شاگردوں کے نام ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ اختیار ہے جو مسیح خداوند نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں اور رسولوں کو دیا، اور اسی طرح ہمیں بھی مسیح خداوند کے شاگرد ہوتے ہوئے یہ اختیار ملتا ہے جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسیح خداوند جانتے تھے کہ ان کے آسمان پر جانے کے بعد ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اسی لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تم ایمان کے ساتھ مجھ سے مانگو گے تو تم یہ تمام معجزات کر پاؤ گے، تم اختیار رکھو گے، شیطان کی قوتوں کو شکست دو گے، تم بدروحوں کو نکال سکو گے، تم بیماریوں کو بیمار لوگوں سے باہر نکال سکو گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمیں اس پر تھوڑا سوچنا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت رومی سلطنت جو تھی وہ یہاں پر تھی، جی ہاں، رومی سب سے اوپر تھے، اور یہ صوبے دار جو تھا یہ ان کے انڈر آتا تھا، جی، اور صوبے دار جو تھا اس کے بھی انڈر بہت سارے غلام تھے، جس نے حکم دیتا تھا جاؤ، جی ہاں بالکل، اور وہ جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا، جی ہاں، خدا نے اپنا بیٹا بھیجا جیزس، جو خدا ہے، خدا باپ ہے، اور وہ ساری بیماریوں پر قدرت رکھتا ہے، اور ہم مڈل میں ہیں، جی ہاں، خدا اور ہم مڈل میں ہیں، اور بیماریوں پر خدا قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ ہمیں اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنے حصے کی شفا حاصل کرنی ہے۔ جی ہاں، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ مسیح خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں جو ہمیں سپرد کی گئی ہے۔ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اور پھر ہم مسیح خداوند کو جب پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ جس طرح کے آرمی میں ہوتا ہے، اور اگر ہر کوئی اپنی ہی مرضی کرنے لگے تو پھر قوانین کی ایک چین جو چل رہی ہے وہ خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، جی ہاں، مکمل طور پر یہ چین ختم ہو جائے اگر، جی بالکل۔ لیکن آپ کو غور سے دیکھنا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور خدا کی تابعداری کے حوالے سے ہی خدا کے کلام میں یعقوب کے خط اس کے 4 باب کی آیت نمبر 7 بیان کرتی ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ جب ہم خدا کے تابع ہوتے ہیں، خدا کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں قوت ملتی ہے تاکہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ جی ہاں بالکل۔ اور جیسا کہ کلام خدا میں مرقوم ہے کہ جب ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے، اور ہمیں یہ اپنے الفاظ سے کرنا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہی خدا ہے جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، وہ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے جو ہمارا منجی ہے، وہ حقیقی نجات دہندہ ہے، اور اس نے آسمان کو یعنی تخت کو چھوڑا اور آدمیوں کے مشابہ ہو کر زمین پر آ گیا تاکہ ہم انسان نجات پا سکیں، ہم اس کا پیار محسوس کر سکیں۔ اس نے ہم سے پیار کیا ہے اور ہمیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو برے کی مانند قربان کر دیا ہے، اور اسی لیے آج جو کوئی بھی مسیح خداوند پر ایمان لے کر آتا ہے وہ تندرستی اور شفا اور اس کے پاک لہو کی بدولت اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے، کیونکہ مسیح خداوند کا پاک لہو ہی ہمیں گناہوں سے مکتی اور شفا عطا فرمانے کے قابل ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں گھر پر موجود تھا اور وہاں پر ایک خاتون آئی کسی کام کے لیے، اور وہ خاتون مشکل سے چل سکتی تھی، وہ چل تو رہی تھی لیکن اس میں طاقت نہیں تھی، وہ جسمانی طور پر نہایت کمزور ہو چکی تھی،
اور میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ مسیح خداوند پر ایمان رکھتی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسیح خداوند پر ایمان نہیں رکھتی ہوں، میں نے مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو قوت اور طاقت اور اختیار سونپتے ہیں بیماریوں پر، بدروحوں پر اور شیطانی طاقتوں پر۔ تو اگر آپ مسیح خداوند کو قبول کرتی ہیں اور اپنی زندگی میں مسیح خداوند کو جگہ دیتی ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتی ہیں، تو جو طاقت، جو قوت مسیح خداوند کے شاگردوں کو حاصل ہوئی تھی، بالکل وہی طاقت اور وہی قوت آپ کو بھی حاصل ہوگی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو کہ معجزات سے خالی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح خداوند کو صحیح طریقے سے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ نام سے تو مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی مسیحی اصولوں، مسیحی تعلیم سے، مسیحی اقدار سے اور خدا کی فرما برداری سے بالکل مختلف ہے۔ وہ نام کے مسیحی ہیں، لیکن زندگی دنیا کے لحاظ سے گزار رہے ہیں، اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد خدا کے حضور میں جانا نہیں ہے، ان کی زندگی کا مقصد خدا کا پیار اور خدا کی قربت حاصل کرنا نہیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جستجو کرنا نہیں، بلکہ وہ تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ جب آپ مسیح خداوند کو سچے دل سے قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ مسیح خداوند نے کلام خدا میں کرنے کا حکم دیا ہے، اور تب آپ وہ اختیار پاتے ہیں جس کا ذکر میں نے کچھ دیر پہلے کلام خدا میں پڑھا تھا، کہ جب مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو اختیار دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں بدروحوں پر، بیماریوں پر، شیطانی قوتوں پر، آپ وہی اختیار پاتے ہیں۔ یہ کلام خدا میں درج ہے۔ جب آپ کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو آپ روحانی تسکین پاتے ہیں، آپ کی روح خدا کے قریب آتی ہے، آپ خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ الہامی کلام ہے، یہ خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے مقصد کو، اس دنیا میں اپنے آنے کے مشن کو سمجھ پاتے ہیں، اور خدا آپ کو بیان کرتا ہے اس کلام کے وسیلے سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ کلام کو پڑھنا ہی مبارک ہونے کی علامت ہے، مبارک ہونے کی نشانی ہے، اور یہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ روح سے اور سچائی سے ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اور خدا کے کلام کو پڑھنے کی ایک اور نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پڑھتا ہے۔ اگر آپ کا اپنے حوالے سے تصور کچھ اور ہے، آپ اپنے آپ کو ہی آج تک جان نہیں پائے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی شخصیت کو جان نہیں پاتے ہیں، تو آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کو ایمان کے ساتھ پڑھیں، تو یہ آپ پر آپ کی اصل حقیقت کو، اصل چہرے کو واضح طور پر ظاہر کر دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے اور اس پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ جلال سے بھری خداوند، تو جو تھا، ہے اور آنے والا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں پیارے خداوند۔ تو رحیم و کریم خدا ہے، تو فضل کرتا ہے اور اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ اے آسمانی باپ، آج جتنے بھی تیرے حضور جھکے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ تجھ سے شفا چاہتے ہیں۔ اے باپ آسمانی، تو ان سب کو شفا بخش دے، سب کو شفا بخش، کیونکہ شفا
सिर्फ और सिर्फ तेरे पास ही है। शिफा का मंबा तू ही है और तुझ ही से हम सब शिफा पा सकते हैं। हमारे ईमान को बढ़ा ताकि हम तुझ में हमेशा कायम रहें। मसीह खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आमीन।